تو آج یہ ماشاءاللہ مجھے موقع ملا ہے الحمدللہ کہ آپ سب کے جو میں نے ایک ذکر سنا ہوا تھا اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور بلکہ میں اس اتنی اچھی مجلس میں اپنی آنکھیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ہاں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بنیادی طور پہ ہم صوفی لوگ ہیں، اور ایک ہمارا جو مسلک ہے یا جو مشرب ہے وہ صوفیانہ ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اور ارشادات نبوی علیہ الصلاۃ والسلام، ظاہر ہر ایک کو شرح چاہیے، ہر بڑے کلام کی شرح ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو شرح چاہیے، بالکل۔ ہم جیسے جیسے ہم طالب علمانہ جس سطح پر بھی ہوں، بہرحال شرح تو چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی بھی تشریح درکار ہے، اور اس تشریح کے ساتھ پھر اس کا درست فہم بننا چاہیے۔ مطلب ایک تو شرح ہو گئی، ایک تو کلام اصل کلام ہو گیا، اس کے بعد اس کی شرح ہو گئی، اس شرح پھر ہمارا ایک فہم بننا چاہیے اس کے مطابق، جو فہم اس اصل تعلیم سے قریب ترین ہو، یا اس کے مطابق ہو، نہیں تو اس کے قریب ترین ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیانہ فہم، اولیاء اللہ کی فہم، جو اولیاء اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث ہیں، ان کی فہم قرآن اللہ کی منشا سے قریب ترین۔ جس طرح ایک عارف حقیقت کو دیکھتا ہے، اس طرح ایک عالم نہیں دیکھ پاتا۔ تو عالم کا بہت بڑا درجہ ہے، مگر عارف کی رسائی عالم سے زیادہ ہے۔ اس لیے جو شرح جس نے بھی کی، وہ سب بہت ہی مسعود ہیں، بہت ہی سعید ہستیاں ہیں، اور وہ شرح ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے یا اپنے اپنے شعبے کے حساب سے، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، یا اپنے اپنے زمانے کے حساب سے، اس لیے کہ ہر زمانے کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے۔ جو سوچ 1960 میں تھی وہ 1980 میں نہیں، جو 1980 میں تھی وہ 2000 میں نہیں، اور جو 2000 میں تھی وہ 2020 میں نہیں ہے۔ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو جس نے اپنے اپنے زمانے میں جو بھی شرح کی، وہ اپنی دانش میں انہوں نے نیک نیتی سے کی۔ تاہم ہمارا یہ خیال ہے صوفیانہ شرح، اولیاء اللہ کی شرح زمانی حد بندیوں سے نسبتاً آزاد ہے۔ صوفیہ کی نظر ماضی سے کنیکٹ ہوتی ہے، حال میں رہتی ہے، مستقبل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو تینوں زمانوں کا جو ملاپ ہے، کلام کے معنی، کلام کے مفہوم، اور کلام کی اپلیکیشن، اس لیے کہ ایک کلام کی اپلیکیشن آج ہوگی، اسی کلام کی اپلیکیشن 20 سال بعد بھی ہوگی۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ 1960 کے حوالوں سے اگر کوئی شخص اس دنیا کو دیکھ رہا ہوگا تو اس کی نظر 1960 کی ہوگی، وہ 1960 کے مسائل کو دیکھ رہا ہوگا، جب ایک ریڈیو ہوتا تھا اور ریڈیو پہ خبریں سنی جاتی تھیں، یا پھر 1970-80 میں پھر ٹی وی آ گیا، پھر کمپیوٹر آ گیا، پھر موبائل فون آ گیا، پھر موبائل فون کے اندر کمپیوٹر آ گیا۔ تو اس طرح جیسے جیسے انسان کی دریافتیں اور انسان کی رسائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے قرآن کو موجودہ زمانے کے مطابق سمجھنے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا سب سے اچھا مظاہرہ ان ہستیوں کی طرف سے ہوا ہے جنہیں ہم اولیاء اللہ یا صوفیہ کرام کہتے ہیں۔ اس کے بڑے دیر پا نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ اسپین میں ہماری حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، بڑی شاندار حکومت تھی، اور ان کا طرز تعمیر، ان کی سائنس، ان کی معاشرت، جتنے بڑے بڑے عالم تھے وہ کھچ کھچ کے اسپین جا رہے تھے، مسلم سلطنت میں، مسلم حکمرانی میں، اور وہاں ان کو بڑا ان کی پذیرائی ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن آیا کہ وہاں پہ جنگ ہوئی اور وہ ہم جنگ ہار گئے، اور جنگ ہارنے کے بعد وہاں سے اسلام بھی رخصت ہو گیا۔ ایک لحاظ سے ہم اکثریت میں ہی تھے، لیکن جب حکومت پلٹی تو وہاں سے ہم بے اثر ہو گئے۔ بر صغیر میں ہماری اکثریت نہیں تھی، ہماری حکومت کبھی تھی کبھی نہیں تھی، اور اسلام کو بر صغیر میں بڑے سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام نہیں نکالا جا سکا۔
کیسے کیسے ٹائم آیا، خود مسلمان حکمرانوں کی طرف سے کیسے کیسے ٹائم آیا، اکبر بادشاہ کی طرف سے کیسے ٹائم آیا، لیکن وہ نہیں نکالا جا سکتا۔ اسپین میں ہم حکومت میں تھے، اس کے باوجود وہاں سے مسلمان غیر مؤثر ہو گئے۔ ہم نے کہا فرق کیا ہے، چلو فرق ڈھونڈتے ہیں یار، فرق کیا ہے؟ پتہ چلا فرق ہے صوفی کا فرق۔ یہاں پہ اولیاء اللہ تھے، یہاں پہ صوفیہ تھے، وہاں اولیاء اللہ کی اس طرح عوام کے دلوں میں پینیٹریشن نہیں ہوئی تھی جس طرح یہاں اولیاء اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کا نور پہنچایا۔ وہ جو یورپین سائڈ تھی اس سے محروم رہی۔ تو دیکھیے، اس لیے ہمارا خیال ہے شرح قرآن بفہم الاولیاء اگر ہوگی تو بات دل کے اندر زیادہ جائے گی، زیادہ جائے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا دوست بننا، اللہ کے دوست بننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظلمتوں سے ہم نور کی طرف جاتے ہیں، اندھیروں سے اجالوں کی طرف جاتے ہیں، ہماری زندگی کی راہیں واضح ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، ایک بالکل کلیئر پاتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی دوستی کی نشانی ہے۔ تو اولیاء اللہ نے راہوں میں اجالے بکھیرے ہیں، راہیں واضح کی ہیں، اور یہ سارا کا سارا قرآن اور سنت کی مطابقت میں ہوا ہے۔ ایک ولی اللہ سچا پکا عارف ہوتا ہے، وہ اس راہ کا چلا ہوا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، فرض کریں کہ یہاں سے مجھے جانا ہے نیشنل اسٹیڈیم، اب مجھے نیشنل اسٹیڈیم کا راستہ نہیں پتہ، تو میں ایک صاحب سے پوچھتا ہوں مجھے نیشنل اسٹیڈیم جانا ہے، تو مجھے نقشے سے دیکھ کے راستہ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب مجھے ملتے ہیں جو اس راستے پہ روز چلتے ہیں، روز جاتے ہیں اس راستے پہ، اور وہ کئی مرتبہ نیشنل اسٹیڈیم جا چکے ہیں، وہ مجھے راستہ بتاتے ہیں کہ آپ اس راستے سے جائیں۔ تو مجھے بتائیں کس کا بتایا ہوا راستہ زیادہ معتبر، زیادہ صائب ہوگا؟ روز جانے والا کا، جو اس راستے سے گزرا ہوا ہوگا۔ اولیاء اللہ اللہ کی معرفت پر چلے ہوئی ہستیاں ہیں، ان کا بتایا ہوا راستہ ایک عارف کا بتایا ہوا راستہ ہوگا، اور باقیوں کا بتایا ہوا راستہ ایک عالم کا بتایا ہوا راستہ ہوگا، اور دونوں کی اپنی قدر ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پریفرنس پھر کس کو ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو اولیاء اللہ کی فکر کو، اولیاء اللہ کی فہم کو زیادہ قریب سے سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایک فلٹر بھی لگا کے رکھیں۔ بالکل یقیناً کوئی منع نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ فلٹر لگا کے رکھیں۔ کہیں کوئی بدعت نظر آئے اس پہ بات ہونی چاہیے، کہیں کوئی شرک نظر آئے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ شرک آج کیوں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، کسی جگہ کوئی علامتیں ہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی ایک مثال مزارات ہے۔ کوئی مزار پہ جا کے اس کو سجدے کر رہا ہے، اور اس بنیاد پہ تصوف جو ہے وہ زیر عتاب ہے یا زیر اعتراض ہے، تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کیا یہ ان بزرگ کی تعلیمات ہیں؟ کیا داتا صاحب نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مزار کو اس طرح ایک مرکز عبادت بنا دینا، یا بعد میں بنا دیا گیا؟ اگر کسی جگہ کوئی بدعت ہے، اگر کسی جگہ کوئی شرک ہے، تو اس کو بھی ہمیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اسے ایڈریس کرنا چاہیے، اور جہاں غلطیوں کو ماننا چاہیے اور ان کی کریکشن کرنی چاہیے۔ ان غلطیوں کی وجہ سے تصوف کا اتنا بڑا اثاثہ، اتنی عظیم الشان رہنمائی، یہ پوری کی پوری ہمیں داخل اثر نہیں کر دینی چاہیے اپنی غلطیوں کو بلا وجہ جواز پیش کر کے۔ جو غلطیاں ہیں، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، طبقات سے بھی ہو سکتی ہیں، فرد سے بھی ہو سکتی ہیں، طبقات سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی غلطی ہے اور یقیناً ہے تو اسے مانیں اور اس کی کریکشن کریں، اور اگر وہاں ان مراکز پہ کریکشن نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ذات میں کر لیں۔ میں اپنی ذات سے تو شروع کروں نا، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے پورا اولیاء اللہ کا اتنا عظیم الشان مشن یہ نظر انداز ہونا شروع ہو جائے، یا اس کو ہم سائڈ لائن کر دیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صدیوں کے اثاثے اور صدیوں کے عظیم الشان ورثے کے ساتھ ہماری زیادتی ہوگی، اور اس کی محرومی ہماری محرومی ہوگی۔ ان ہستیوں کو تو کچھ نہیں جائے گا، وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، ان سے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ خوش ہے کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک طرح کیا۔
تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک تو بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہماری بنیاد قرآن پاک ہے. ہماری بنیاد ہمارے سلاسل ہوں، ہمارے مدارس ہوں، ہمارا سماجی نظام ہو، ہمارا گھریلو نظام ہو، اس کی بنیاد قرآن پاک یا قرآن پاک لازماً ہونی چاہیے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ قرآن کی اولین شرح ہے، قرآن کی اولین شرح ہے. تو سنت مبارکہ ہماری رہنما ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے. تو قرآن اور سنت یہ دونوں بالکل ہمارے لیے بنیاد ہے، اور ہمیں سارا فوکس ہمارا جو ہے وہ قرآن پر ہونا لازم ہے. جب ہم قرآن کو اپنا پہلا رہنما اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنا پہلا ہادی بنائیں گے تو ہماری یہ امت دنیا میں کبھی پیچھے نہیں رہے گی. نہ ہم اپنے معاشرے میں پیچھے رہیں گے، نہ ہم عالمی برادری میں پیچھے. ہم اللہ کے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کی اطاعت کر کے جو بھی قدم آگے بڑھائیں گے وہ آخر کار کامیابی سے ہمکنار ہوگا. بے شک راستے میں کتنی مشکلات آئیں، یہ نہیں ہے کہ راستے میں مشکلات آئیں گی، بالکل راستے میں مشکلات آئیں گی. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد انہوں نے استقامت دکھائی، ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں استقامت کے دکھانے کے مراحل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اللہ ہمیں آزمائے گا مختلف خوف سے، ثمرات سے، جانی نقصان سے، مال سے، کسی نہ کسی طرح ہماری آزمائش ہوگی. تو یہ آزمائش کامیابی کی منزل پر جانے کے درمیانی مراحل ہیں. ان آزمائش میں کون اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے؟ مبشر الصابرین. کون اس میں صبر کرتا ہے؟ صبر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پیسو کنڈیشن میں آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں جائے صبر کرو یار. صبر کا مطلب یہ ہے کہ سامنے آنے والے حالات کو استقامت کے ساتھ برداشت کر کے مستقبل کی بہتری کے لیے منتظر رہنا. صبر کا مطلب پیسو ہونا نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں جی اب کیا کریں، نو. آگے بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری کامیابی کے راستے ہیں، اور ان راستوں پہ چلنے کے لیے اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اپنی راہ کو سیدھا رکھنا اس روشنی سے، اور صبر اور استقامت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ضروری. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں، یہ گزارشات ہیں صوفیانہ فہم سے بننے والی فکر، اولیاء اللہ کے قربت میں، ان کی صحبت میں رہ کے بننے والی فکر. تو اس لیے ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماؤں کو، ہمارے بزرگوں کو، سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ تصوف، صوفیانہ ماحول اور صوفیانہ تعلیمات ہمیں مسلم سے مومن بننے کے سفر کرانے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے. یعنی ایک ہے میرا اسلام لانا، اور ایک ہے میرا مومن بننا کہ ایمان میرے دلوں میں اتر جائے. تو ایک ولی اللہ کی قربت، ایک ولی اللہ کی صحبت، ایک ولی اللہ کی تعلیمات مجھے بتدریج بندے مسلم سے بندے مومن کی طرف لے کے چلتی ہیں. تو اس لیے، اور سب کا ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم مومن بنیں. دیکھیں، ہمیں نفس مطمئنہ کی منزل پر جانا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ کی منزل یا نفس مطمئنہ کا درجہ یا نفس مطمئنہ کی کیفیت، یہ کیا بعد از وفات ملنی ہے؟ کیا یہ بعد از وفات ہوگی؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ یہ اس دنیا میں ہی ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف. لوٹنا تو ہمیں یہاں سے ہے، اس کا بھائی لوٹنا تو یہاں سے ہے نا، اس دنیا سے لوٹنا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس مطمئنہ اس عالم فانی میں مجھے ملنا چاہیے.
تو اب یہ میرا کام ہے کہ میں اپنے آپ کو اس ٹریک پر رکھوں جو بتدریج نفس کے مختلف مراحل میں میرا تزکیہ کرتے 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 مجھے نفس مطمئنہ کے درجے پہ مجھے پہنچا دے۔ اس کے لیے میں اگین پھر یہی کہوں گا کہ کتاب قرآن، معلم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوچ کہہ لو، ڈیمانسٹریٹر کوچ شارحین اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے سلاسل طریقت بنائے۔ سلاسل طریقت نے مسلم معاشرے میں تبلیغ کا بھی کام کیا، ان کے ذریعے دین پھیلا۔ انہوں نے تعلیم اور اصلاح کا بھی کام کیا، انہوں نے خدمت خلق کا بھی کام کیا۔ اب وہ سلاسل طریقت آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محض چند رسومات کے مراکز بن گئے۔ بھئی یہاں پہ قوالی ہو رہی ہے، یہاں پہ نظر نیاز ہو رہی ہے، یہاں پہ عرس منایا جا رہا ہے، بس وہ کچھ تقریبات ہیں اور کچھ رسومات ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو سلاسل 1300 سال کی ہماری ہسٹری ہے، وہ انہوں نے اس لیے تو نہیں بنائے تھے کہ ہم چند رسومات پہ کو لے کے چلیں، انہوں نے تو اس لیے بنائے تھے کہ تزکیہ نفس ہو، اس کے ذریعے اخلاق کا سدھار ہو، قرآن کی تفہیم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہو، اور ہم ایک صحیح طور پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امتی بن سکیں۔ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد کی اولاد، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو ہماری ماں، ہمارے باپ یہ نیت کریں اولاد کے ملنے کی خوشی میں۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا میں کوئی نہ کوئی پروفیشن، کوئی نہ کوئی بزنس، کوئی نہ کوئی ملازمت، کوئی نہ کوئی جاب بھی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا دارالاسباب ہے، تو یہاں پہ یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ ثانوی مقاصد۔ حتمی مقصد ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ایک مسلمان ماں کا، ایک مسلمان باپ کا، کہ میری اولاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی امتی بنے، اور جو حضور کا اچھا امتی بن گیا وہ اچھا انسان ہے، اس کے ذریعے خیر پھیلے گا، اس کے ذریعے اچھائیوں کو فروغ ملے گا، اس کے ذریعے علم پھیلے گا، اس کے ذریعے انسانیت سے محبت پھیلے گی، اس کے ذریعے مخلوق کی بھلائی ہوگی۔ مخلوق کی بھلائی کا مطلب صرف انسانوں کی بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ کل مخلوقات کی بھلائی ہو۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری جو میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں، یہ ہماری فکر بنی ایک اولیاء اللہ کے ماحول میں رہنے سے، ایک صوفی ماحول میں رہنے سے۔ تو اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہمیں خود کو اور اپنی نوجوان نسل کو اس فکر کی طرف راغب کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے گھروں میں ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہر گھر میں لگے کہ اس گھر پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ رحمت اور شفقت ہے، ان کی طرز فکر اولیاء اللہ کی طرز فکر، اس گھر میں بسنے والوں کی، اس گھر میں پلنے بڑھنے والوں کی طرز فکر اولیاء اللہ کی طرز فکر، کیونکہ اولیاء اللہ کی طرز فکر ہمیں رسول اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اولیاء اللہ کی طرز فکر ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو رسول اللہ کی طرف چلا گیا، جو اللہ کی طرف چلا گیا، وہ اس دنیا میں بھی فلاح پا گیا اور آخرت میں بھی نجات کا امیدوار بن گیا، اور اس سے دنیا میں سراسر خیر کا صدور ہوگا۔